السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ولید بن عبد الملک پر۔ عبد الملک کی وفات کے بعد 86 ہجری میں اس کا بیٹا ولید خلافت پر بیٹھا۔ اپنے والد کے برعکس وہ علم و فن سے بیگانہ تھا۔ عبد الملک نے اس کی تعلیم کی بڑی کوشش کی، لیکن ولید کی طبیعت تحصیل علم کی جانب راغب نہ ہوئی۔ گویا وہ علم سے بیگانہ تھا، لیکن جہان بانی کے اور تمام اوصاف بدرجہ کمال موجود تھے۔ وہ بنو امیہ کا کامیاب ترین خلیفہ تھا۔ اس کا دور بیرونی فتوحات اور تعمیری کاموں کا دور تھا۔ اس کے کامیاب دور میں شاید اس کے پیشرو عبد الملک کی جدوجہد کا عنصر بھی شامل تھا، کیونکہ عبد الملک اپنے زمانے میں تمام مخالف طاقتوں اور اندرونی شورشوں کا کلا کماک کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع ملا، اور اس کی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات اور تعمیری کاموں میں صرف ہوئی۔ ولید کی بیرونی فتوحات انتہائی کامیاب رہیں، اور اس کے عہد میں اسلامی حکومت کی حدود چین سے یورپ تک جا ملی، اور اس کا دور بنو امیہ کا دور زریں کہلایا۔ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت نہایت کامیاب تھا۔ اس کے عہد حکومت میں نہ صرف عظیم و شان فتوحات ہوئیں، ترکستان، چین، اسپین، سندھ وغیرہ کی فتح اس کا دور فتوحات کا دور کہلایا، بلکہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ اس نے ہر محکمے میں اصلاحی کی، جس سے نظام حکومت پر بہت اچھا اثر پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دور حکومت میں تعمیرات بھی ہوئی۔ ولید کے عہد حکومت میں فوجی نظام میں بڑی وسعت اور ترقی ہوئی، خاص کر بحری بیڑا بہت طاقتور بن گیا۔ سمندری فوج 5 حصوں میں تقسیم کی۔ ایک حصہ شام کے ساحلی علاقوں کی حفاظت پر مامور تھا، دوسرا ساحل افریقہ کی بندرگاہ تیونس میں مقیم تھا، تیسرا مصر کی بندرگاہ اسکندریہ میں موجود تھا، چوتھا دریائے نیل کی حفاظت کے لیے، اور پانچواں نیل کے دہانے سے ساحل روم تک گشت کرتا رہتا۔ بحری بیڑے کو مضبوط کروانے کے لیے جہاز سازی کی کئی نئے کارخانے قائم کیے گئے۔ سب سے بڑا کارخانہ تیونس کا بندرگاہ میں بنایا گیا، جس میں ہر سال 20 جہاز تیار ہوتے۔ ولید کو رعایا کی فلاح و بہبود کا بڑا خیال رکھتا تھا، چنانچہ عوام کی سہولت کے لیے کئی نئی سڑکیں تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے، مسافروں کے لیے جا بجا مہمان خانے بنوائے، اور زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں۔ ولید سے قبل اسلامی حکومت نے اگرچہ تمام شعبوں میں خاصی ترقی کی تھی، مگر حفظان صحت کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ ولید نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا اور متعدد شفاخانے اور اسپتال قائم کیے۔ ولید کا ایک اور مقام فخر کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے معذوروں، اپاہجوں اور نکارہ لوگوں کے وظیفے مقرر کر کے بھیک مانگنے کی ممانعت کر دی۔ نئے یتیم و لاوارثوں کی تعلیم و تربیت اور غوث پرداخت کے لیے ایک شعبہ قائم کیا، جس کے لیے سینکڑوں محتاج خانے اور یتیم خانے بنوائے۔ ولید اگرچہ خود علم فضل سے بے بہرہ تھا، مگر اس نے علماء فضلہ کی بڑی قدر و رعایت کی، اور ان کے لیے وظائف اور روزی مقرر کیے، تاکہ دنیاوی ضروریات سے بے فکر ہو کر اپنی تمام تر توجہ علم کی ترویج میں صرف کریں۔ مذہبی تعلیم کی ترقی پر ولید نے خصوصیات سے زور دیا، چنانچہ جو لوگ قرآن مجید حفظ کر لیتے تھے انہیں بڑے بڑے عطیے دیے جاتے تھے۔ ولید کو تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ اس نے کئی ایک نئی عمارتیں بنوائیں، جن میں سے مدینے میں پانی کی قلت تھی، نزدیک کے چشمے سے نہر لا کر فراغ و فوارہ بنا دیا، جس سے اہل مدینہ کی یہ شکایات رفع ہو گئیں۔ دمشق میں ایک عالیشان مسجد بنوائی، جس پر لاکھوں روپیہ صرف ہوا، اور اس کی تعمیر کے لیے ہندوستان، فارس، چین اور روم سے کاریگر منگائے گئے، جنہوں نے 9 سال کی مدت میں اس مکمل کیا، اور اس مسجد میں جا بجا جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔
مصر اور بیت المقدس کی پرانی مساجد کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی مرمت کرائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم مدینہ نے ولید کے حکم سے مسجد نبوی کی عمارت کو جو بڑی بوسیدہ ہو چکی تھی گرا کر اثر نو تعمیر کرایا، اور امہات المومنین کے حجرے بھی اس رقبے میں شامل کر لیے۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ قائم رہنے دیا، کیونکہ اس میں قبریں تھیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں کیسر روم نے بھی مسلمانوں کی دل کھول کر امداد کی اور زینت و آسائش کے سامان، اس کے علاوہ 100 کاریگر بھی بھیجے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں پورے 3 سال صرف ہوئے۔ جب مکمل ہو چکی تو ولید خود دمشق سے اس کو دیکھنے کے لیے مدینہ آیا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر بہت محظوظ ہوا۔ ولید کے اہم کارناموں میں ایک اور کارنامہ امن و امان کا قیام ہے۔ ولید نے نہ صرف بیرونی طور پر شاندار فتوحات حاصل کی اور سلطنت جو وسعت دی، بلکہ اندرونی طور پر بھی ملک میں امن و امان قائم کیا۔ ولید اول کا دور بنو امیہ کا عہد زریں ہے، جس میں فتوحات بھی ہوئیں، مختلف شعبوں میں اصلاحات بھی ہوئیں اور عظیم و شان تعمیرات بھی ہوئیں۔ فتوحات کے باعث سلطنت کی وسعت میں اضافہ ہوا، اصلاحات سے مختلف شعبوں کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہوئی، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوا، اور عظیم و شان تعمیرات سے ملک کا نام روشن ہوا۔ ملک میں امن و امان کے قیام سے عوام کو سکون ملا۔ دیگر ترقیوں کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ ولید اول کا عہد حکومت ہر لحاظ سے مؤثر کامیاب ترین تھا، اور اس کے عہد کو اموی خلافت کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اندلس پر مسلمانوں کے حملے کا فوری سبب ایک واقعہ بن گیا، جس کا تعلق کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا سے تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی آمد سے قبل اندلس میں یہ دستور تھا کہ امراء سلطنت اور گورنر اپنے بچوں کو شاہی آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ اندلس کا اہم علاقہ سکوتا تھا، جس کا گورنر کاؤنٹ جولین تھا۔ اس نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو تلیتا میں شاہ روڈرک کے محل میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب وہ جوان ہوئی تو روڈرک اس کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو گیا اور بادشاہ کے غرور طاقت کے نشے میں چور ہو کر لڑکی کے دامن عصمت کو تاخیر کر دیا۔ فلورنڈا نے بڑی مشکل سے یہ اطلاع اپنے باپ کاؤنٹ جولین کو دی۔ جولین اس بے عزتی پر بادشاہ کا دشمن ہو گیا اور اس انتقام کا طریقہ یہ نکالا کہ شمالی امریکہ کے مسلمان والی موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس وقت تک شمالی افریقہ پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ مسلمان کاؤنٹ جولین کے علاقے پر فوج کشی کر چکے تھے اور ان کے فوجی طاقت کا اندازہ بھی تھا، اس لیے اس نے موسیٰ بن نصیر کو فتح کا یقین دلایا اور مدد کے لیے ہر قسم کی تعاون کا یقین دلایا۔ موسیٰ کی اندلس پر حملے کی خواہش تھی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے فوج کشی کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ بھی فتوحات کا شوقین تھا، اس لیے اس نے اجازت دے دی اور 19 ہجری میں موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد سے اندلس پر حملہ آور ہو کر اور اسے فتح کر کے رعایا کو مظالم سے نجات دلائی۔ فلورنڈا کا واقعہ مسلمانوں کے اندلس پر حملے کا فوری سبب بن گیا۔ فتح کے بعد مفتوحین کے اپنے قوانین کا پابند رہنے دیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کا کوئی دستور قانون شرع اسلام کے خلاف نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے عوام نے حکومت سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے اور معاشرے میں مسلمانوں کے مساوی حقوق کے حقدار ٹھہرے۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ملی اور پادریوں کا زور اور عمرہ کی قوت ختم ہو گئی۔ مروان ثانی کے عہد تک اندلس بنو امیہ کا ایک صوبہ رہا۔ بنو امیہ دمشق کے زوال کے بعد اس خاندان کے ایک چشم و چراغ عبد الرحمن داخل نے
اپنی حکومت کی بنیاد یہاں پر ڈالی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔